بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ المسألۃ الحادیۃ والعشرون فی باقی الصفات۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے خوب طویل تعطیلات کے بعد ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم کے خصوصی لطف و کرم کی وجہ سے انشاءاللہ کشف المراد کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ بعض میں ہم پہنچے تھے صفات الہی کے بیان میں گفتگو تھی کہ مختلف مسائل کو اس کے اندر مرحوم علامہ حلی نے تقسیم کیا کہ ان میں سے 21ویں مسئلے تک پہنچے ہیں کہ جو میرے خیال میں آخری جلسہ ہمارا تھا وہ رؤیت پروردگار عالم کے بیان میں تھا اور میرے خیال میں وہ تمام ہوا تھا، مجھے تو ایسے یاد آ رہا ہے۔ خوب یہ 21واں مسئلہ جس کے اندر کچھ صفات الہی کو ذکر کرتے ہیں، خوب تقریباً یہاں پر 9 صفتیں ہیں کہ جن کے اندر تقریباً زیادہ تر جو صبغہ اور رنگ ہے وہ فلسفی رنگ ہے، یعنی جن صفات کو ذکر کر رہے ہیں ان کے اندر زیادہ صبغہ اور رنگ فلسفی رنگ ہے، حتیٰ کہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے دوسرے آثار میں کہ مناہج الیقین فی اصول الدین، مرحوم علامہ حلی کی ایک کتاب ہے، وہاں پر جو ان صفات کے بارے میں عنوان دیا ہے وہاں پر ہے فی بقیت الصفات علی رأی الاوائل۔ مختلف صفات کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد ان چند صفات کو اس عنوان سے ذکر کرتے ہیں، فی بقیت الصفات علی رأی الاوائل۔ اوائل یعنی وہی حکماء فلاسفہ، ان لوگوں کی طرف ناظر ہیں، تو ان صفات کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ خوب سب سے پہلی صفات جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے جود یعنی سخا۔ خداوند منان جواد ہے، جود کرنے والا ہے، کہ اردو زبان میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں سخا، درست ہے، ابھی معنی کرتے ہیں۔ خوب یہاں پر جواد اور جود کے بارے میں جتنے بھی مطالب علامہ حلی ذکر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مطالب اصل میں بو علی سینا نے الاشارات و تنبیہات، بو علی سینا کی جو کتاب ہے الاشارات و تنبیہات، اس کے اندر خود بو علی سینا نے ان مطالب کو ذکر کیا ہے کہ تقریباً انہی مطالب کی طرف علامہ حلی ناظر ہیں، ان کو جمع بندی کر کے یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ عجب تعبیرات ہیں۔ بو علی سینا کی الاشارات و تنبیہات میں جو جود کے بارے میں گفتگو کی ہے، لب و لہجہ کمال کا لب و لہجہ ہے، اور یہ الاشارات و تنبیہات جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا بو علی سینا کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے، اواخر میں سے تقریباً، یعنی یہ وہ زمانہ ہے بو علی سینا کا کہ جب بو علی سینا عرفان کی طرف آ چکے تھے، اسی لیے ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کتاب کو آپ ایک لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، الاشارات و تنبیہات۔ ایک حصہ منطق کے بارے میں، ایک حصہ فلسفے میں طبیعیات کے بارے میں ہے، اور ایک حصہ الہیات بالمعنی العام جو امور عامہ کہلاتے ہیں ان کے بارے میں ہے، تیسرا حصہ۔ چوتھا حصہ اس کے اندر خود تصوف اور عرفان کے بارے میں ہے کہ مشہور وہ جو عرفان کے بارے میں مشہور و معروف نمت ہے مقامات العارفین، وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ یہ جو عرفان اسلامی کا تعارف آغا مطہری نے کتاب چاہ لکھا ہے، اس کے اندر اکثر جو عبارتیں
عرفان کے بارے میں آغا مطہری نے نقل کی، اسی مقامات العارفین سے نقل کی، یعنی گویا کہ اسی مقامات العارفین کو ابو علی سینا والے کو مد نظر رکھتے ہوئے آغا مطہری نے مطالب کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ الاشارات و تنبیہات ابو علی سینا کی زندگی کے ان اواخر والے کتابوں میں سے ہے۔ اس کی بھی داستانیں ہیں کہ الاشارات و تنبیہات پر بہت سارے لوگوں نے شروحات لکھی۔ پہلی شرح جو معروف ترین شرح ہے امام فخر رازی کی ہے، کہ امام فخر رازی نے مفصل شرح کی اس کی الاشارات و تنبیہات کی۔ البتہ اس الاشارات و تنبیہات کی جو شرح ہے اس میں امام رازی نے جا بجا ابو علی سینا پر اعتراضات کیے، بہت زیادہ اعتراضات کیے۔ اس کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی الاشارات و تنبیہات کی شرح کی، اور اس شرح کے اندر امام فخر رازی نے جو اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے، اور وہاں پر خواجہ ذکر کرتے ہیں کہ شرح کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کی آپ شرح کر رہے ہیں اس کے نظریات کی توضیح دیں۔ شرح اور چیز ہے، جرح اور چیز ہے۔ تو جا بجا امام فخر رازی کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ بعد میں پھر تیسرا بندہ آتا ہے مرحوم قطب الدین، وہ آ کر کتاب لکھتے ہیں محاکمات کے عنوان سے، قضاوت، محاکمات۔ وہ خواجہ نصیر الدین طوسی اور فخر رازی کے مابین جو اختلاف ہے کہ خواجہ نے جو اس پر اعتراضات کیے ہیں، یعنی جو امام رازی نے اعتراضات کیے اور خواجہ نے جوابات دیے، اس نے آ کر محاکمہ کیا ہے کہ بھئی کس کی بات درست ہے، آیا خواجہ کی بات درست ہے یا فخر رازی کی؟ کہ البتہ وہ محاکمات کم اور خواجہ کی شرح زیادہ ہے۔ محاکمہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے، زیادہ تر وہی خواجہ کے شرح کی شرح ہے۔ وہاں پر ابو علی سینا اس جود کے بحث کو اصلاً مطرح ایسے کرتے ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے۔ کہتے ہیں التعرف ملجود، کیا تمہیں پتہ ہے جود کسے کہتے ہیں؟ التعرف ملجود، الجود هو افادت ما ينبغي لا لعوض۔ یہ ابو علی سینا کی عبارات پڑھ رہا ہوں، کتاب میں نہیں ہے، ابو علی سینا کی ہے۔ جود یعنی افادت ما ينبغي، درست ہے، البتہ لا لعوض، جو سزاوار ہو، جو شائستہ ہو وہ چیز دینا، لیکن لا لعوض، بدلہ کوئی مد نظر نہ رکھے۔ کسی کو اس کے لیے بہترین، جو اس کے لیے سزاوار چیز ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے، وہ چیز آپ اس کو دیں، لیکن بدلے کی سوچ ذہن میں نہ رکھیں، عوض کو مد نظر نہ رکھیں۔ اسے جود اور سخا کہتے ہیں۔ پس جود اور سخا، جب بھی ہم کہتے ہیں سخاوت یا جود، اس کے اندر پہلا نقطہ کیا ہے؟ عطا کرنا، افادتو، درست ہے، عطا کرنا۔ دو، ہر چیز کا عطا کرنا جود اور سخا نہیں ہوتا۔ جو سامنے والے کے لیے سزاوار ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے، وہ چیز آپ اس کو دیں، درست ہے۔ خوب ایک بچے کے ہاتھ میں آپ چاقو دے دیں، خوب یہ تو جود و سخا نہیں ہے، بے شک آپ مفت میں دے دیں اس کو، لیکن یہ تو جود و سخا نہیں ہے۔ بھائی کسی کو مار دے، اپنے آپ کو مارے، کسی اور کو مارے۔ پس سخاوت میں پہلی بات یہ کہ عطا کرنا ہے، دو، عطا وہ کرنا ہے کہ جو ما ینبغی، سزاوار ہے، درست۔ اور تیسری بات یہ کہ بدلہ بھی نہ لیں آپ، عوض بھی نہ لیں۔ اچھا، عوض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عوض میں آپ کوئی چیز لیں، نہ، حتیٰ سامنے والے سے یہ توقع بھی نہ رکھیں کہ وہ آپ کی ثنا کرے، مدح کرے، تعریف کرے، خب یہ توقع بھی نہ ہو، یہ بھی ایک طرح کا بدلہ لینا ہے۔ جواد حقیقی وہ ہے کہ جو چیز دے اور سامنے والے سے کوئی توقع نہ رکھے۔ اگر سامنے والے کو میں دوں اور میری توقع یہ ہے کہ وہ میری تعریف کرتا پھرے، ابو علی سینا کہتے ہیں کہ یہ بندہ جواد اور سخی نہیں ہے، یہ جود و سخا نہیں ہے۔
جود و سخا اس طریقے سے ہوتی ہے. دیکھیں اس کی عبارات کو میں پڑھتا ہوں، خوبصورت ہے. اتعرف ملجود، کہتے الجود هو افادت ما ينبغي لا لعوض، درست اس شے کا افادہ کرنا کہ جو سزاوار ہو لیکن لا لعوض، کسی عوض کے بغیر. خوب. فَلَعَلَّ مَنْ يَهِبُ السِّكِّينَ لِمَنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ لَيْسَ بِجَوَادٍ، پس وہ بندہ کہ جو چاقو دیتا ہے ایک ایسے بندے کو کہ جس کے لیے وہ چاقو سزاوار نہیں ہے، تو لَيْسَ بِجَوَادٍ، یہ سخی تھوڑی ہوگا، اس کو سخی نہیں کہیں گے. اور اسی طریقے سے فَلَعَلَّ مَنْ يَهِبُ لِيَسْتَعِيذَ مُعَامِلٌ فَلَيْسَ بِجَوَادٍ، اگر جو بندہ ہبا کرے اور کوئی چیز دے تاکہ اس کا بدلہ لے تو یہ معامل کہلائے گا، معاملہ کرنے والا کہلائے گا، نہ کہ جواد کہلائے گا، سخی نہیں ہوگا. پھر آگے کہتے ہیں وَلَيْسَ الْعِوَضُ كُلُّهُ عَيْنًا، اور عوض سارے کا سارا فقط کوئی عینی اور حقیقی چیز نہیں ہوتی، بل وغیرہ، بلکہ عینی چیز کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. حتی الثناء والماد، حتیٰ کہ ستائش، تعریف، خوب یہ بھی عوض ہے. اگر میں دوں اور توقع میری یہ ہو کہ آپ مجھے کوئی چیز دیں، خوب یہ بھی اصلاً سخی نہیں کہلائے گا. یہ خوبصورت عبارات ہے کس کی؟ مرحوم ابو علی سینا کی. انہی عبارات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر علامہ حلی نے مطالب کو ذکر کیا ہے. دیکھیں عبارات کو دیکھتے ہیں، خوبصورت ہے. قال وعلى ثبوت الجود، درست ہے، یہاں سے خواجہ کہتے ہیں کہ وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ پروردگار عالم جواد ہے. خوب ہماری بات کا اگر آپ غور سے دیکھیں تو کتنا خوبصورت نتیجہ ہے. اگر خدا جو کہتا ہے تم میری بندگی کرو، خوب آیا یہ آپ سے عوض لے رہا ہے؟ خدا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بندگی کرو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس نے ہمیں وجود دیا ہے، ہمیں مختلف نعمتیں دی ہیں، اس کے مقابلے میں ہم سے یہ چیزیں مانگتا ہے؟ نہ عزیز مان، وہ جواد ہے. اگر وہ اس طریقے سے ہم سے مانگے تو جواد نہیں رہتا. خود پھر یہ کیوں کہا؟ خود یہ عبادت وغیرہ بھی جو ہم پر واجب کیے ہیں، یہ جو مختلف احکامات بھی ہم پر واجب کیے ہیں، ان کا فائدہ خدا کی طرف نہیں ہے. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، خوب تو خدا کو کوئی نقصان دینے والے نہیں ہو. فإن اللہ لغنی حمید، خوب اگر تم لوگ اور جو بھی زمین پر ہیں وہ اگر کفر اختیار کر لے تو جزا یہاں پر معذوف ہے. خدا کو کیا نقصان دو گے؟ کچھ بھی نقصان نہیں دیتے، کیونکہ یہ تمہاری عبادت، یہ تمہارا روزہ، یہ تمہارے احکامات خدا کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی ان عبادتوں سے کوئی خدا کو فائدہ پہنچتا ہو. کوئی بندہ خدا کی تعریف ثنا کرے نہ کرے وہ محمود ہے. کوئی بندہ خدا کی ثنا کرے یا نہ کرے خدا کیا ہے؟ محمود ہے. اس کو آپ کی ثنا اور ستائش کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگا ان چیزوں کو واجب کیوں قرار دیا ہے؟ خوب ان کو واجب قرار دیا کیونکہ مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم بس اس میں جب پہنچیں گے کیا کہتے ہیں نبوت عامہ کی بحث میں، وہاں پر ذکر کریں گے کہ خدا نے متعال اس تشریع کو، شریعت کو کیوں قرار دیتا ہے. خدا کو ضرورت نہیں ہے میری ثنا کرنے کی، مجھے ضرورت ہے خدا کی ثنا کرنے کی. میری عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، اس عبادت کرنے کی مجھے ضرورت ہے. انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اگر خدا کی بندگی کرے گا تو دوسروں کی بندگی سے نجات پالے گا. بس اس کی ضرورت مجھے ہے، خدا کو نہیں ہے. بہت دقیق نقطہ ہے. عبادات کا فلسفہ انشاءاللہ تکالیف کے بحث میں ہم پڑھیں گے، ذکر کریں گے کہ یہ بندگی خود مجھے آزادی دیتی ہے. بندگی میری رہائی اور آزادی کا نام ہے، میں آزاد ہو جاؤں. عبادت کا فلسفہ یہ ہے. اختیار قرار دیا، مجبور کہاں کیا ہے آپ کو؟
واجب تشریح قرار دیا ہے، کیونکہ وہ خداوند متعال ایک لحاظ سے جواد ہے تو دوسری لحاظ سے آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے. یہ خود اس کا لطف علی اللطف ہے، فضل علی الفضل ہے. راستہ یہ ہے، تم کسی اور کے بندے نہ بنو، تمام بندگیوں سے نکلو. خود تمام بندگیوں سے نکلو، خدا کی بندگی کرو. یعنی کیا؟ یعنی تم اپنی حقیقت کو پہچانو. حقیقت تمہاری ہے کہ ہچی ہستی، فقر ماضی. خب اپنے اس فقر ماض کو پہچان لو، یعنی بندگی یعنی حامندگی. درست ہے؟ انشاءاللہ آئے گی بات، اس کو ذکر کریں گے. لہذا یہاں پر نہیں کہیں گے کہ خدا جب بندے کو کہتا ہے کہ تم مدح ثنا کرو، یعنی مجھے تمہاری مدح ثنا کی ضرورت ہے. نہ، تمہیں ضرورت ہے، تمہیں ضرورت ہے تاکہ دوسروں کی مدح ثنا سے بچ جاؤ. یہ اہم نقطہ یہ ہے. وَعَلَى ثُبُوتِ الْجُودِ أَقُولُ هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى سَرْمَدِيَّتِهِ. وہاں پر کہا تھا نا وجوب الوجود يدل على سرمدیته ونفی الزائد. درست ہے. صفات سلبیہ جو ابھی تک ذکر کر رہے تھے ان کو ہم کہہ رہے تھے کہ الزائد پر عطف ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی جتنی بھی صفتیں اس میں ہم کیا کہتے ہوئے آ رہے تھے؟ زائد پر عطف ہو رہا ہے، زائد پر عطف ہو رہا ہے، کیونکہ صفات سلبیہ کی بات کر رہے تھے. لہذا نفی کو اس پر داخل کرنا ضروری تھا. اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں صفات ثبوتیہ کو ذکر کر رہے ہیں، اب اس کو آپ زائد پر عطف نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر لازم کیا آئے گا؟ وجوب الوجود یدل علی نفی الجود. الیاذ باللہ، معنی غلط ہو جائے گا. نفی جود پر دلالت نہیں کرتا، خود جود پر دلالت کرتا ہے. لہذا اس وقت انہوں نے اپنا انداز تبدیل کیا. علامہ علی نے پہلے کہہ رہے تھے الزائد پر عطف، اب کہہ رہے ہیں نہ، الزائد پر نہ، سرمدیت ہی پر عطف ہو رہا ہے، کیونکہ سرمدیت صفات ثبوتیہ تھی. درست ہے؟ هذا عطف على قوله على سرمدیته، یعنی ای ان وجوب الوجود يدل على سرمدیته وعلى ثبوت الجود. اچھا، اب جود کیا ہے؟ وعلم، کہ اب دیکھیے گا وہ میں نے بو علی سینا کی عبارات پڑھی، اب علامہ کی عبارات دیکھنا، تقریباً ادھر ہی ناظر ہے. اعلم ان الجود هو افادت ما ينبغي للمستفید من غیر استعاذت منہ. انہوں نے عبارت تھوڑی لمبی کر دی، انہوں نے عبارت بالکل آسان، افادت ما ينبغي لا لعوض. تمام شد، یہ پورا مطلب اس میں بھی آ رہا تھا. افادت ما ينبغي، اس شے کا، اس نعمت کا افادہ کرنا، وہ نعمت دینا جو ينبغي اور سزاوار ہے، للمستفید، جو استفادہ کرنے والا ہے اس نعمت سے. البتہ وہ دینا من غیر استعاذت منہ، بغیر اس کے کہ آپ اس سے بدلہ لیں، اس سے عوض لیں، اس سے عوض لینے کے بغیر. درست ہے؟ لال عوض جس کو کہا تھا ابو علی سینا نے، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں اسے. درست ہے؟ خب واللہ تعالی قد افاد الجود الذي ينبغي للممكنات من غیر ان يستعيذ منها شيئا من صفت حقیقیت او اضافیت فهو جواد. گویا کہ یہ دلیل ہے، پروردگار عالم نے وجود کا افادہ کیا ہے. بھائی ممکنات میں تو کسی کے پاس اپنا وجود نہیں ہے نا، وہ ممکنات کو وجود کا افادہ کیا. افاد الوجود، اس نے وجود کا افادہ کیا ہے. الذی ینبغی، اور وجود ایسا کہ جو سزاوار ہے، درست ہے، ممکنات کے لیے. من غیر ان یستعیذ منہا شیئا، بغیر اس کے کہ ان ممکنات سے کوئی چیز لیتا ہو. نہ، ممکنات سے کوئی چیز نہیں لیتا، ان کو وجود دیا ہے، عطا کیا ہے. کوئی چیز نہیں لیتا، من صفت حقیقیت او اضافیت، نہ ان ممکنات سے کوئی خدا نے متعلق صفت حقیقی لیتا ہے، نہ کوئی صفت حقیقی ذات الاضافہ لیتا ہے، نہ علم ان سے لیتا ہے، نہ حیات ان سے لیتا ہے، نہ قدرت ان سے لیتا ہے، کچھ بھی ان سے نہیں لیتا. درست ہے؟ پس فہو جوادون، پس خدا کیا ہے؟ جواد ہے. البتہ وہاں پر بو علی سینا نے ایک نقطہ کہا ہے کہ صراحت کی ہے،
اس کو رد کر رہے ہیں علامہ حلی. بعد میں آئے گا بحث، ہم وہاں پر کریں گے. اس پوری بحث سے آخر میں ابو علی سینا ایک نتیجہ لیتے ہیں کہ خداوند متعال کی کوئی غرض نہیں ہے. وہ جو اتنا افادہ کرتا ہے، اتنا افاضہ کرتا ہے، جو سب کچھ عطا کرتا ہے، پروردگار عالم کی کوئی غرض نہیں ہے، وہ کچھ نہیں چاہتا. درست ہے؟ یہ ابو علی سینا نے وہاں پر کہا ہے، اس کی عبارت ہے فَإِذَنْ الْجَوَادُ وَالْمَلِكُ الْحَقُّ لَا غَرَضَ لَهُ، الاشارات و تنبیہات میں، کہ پس جو جواد اور ملک ہے، بادشاہ ہے، کہ اس کے بارے میں ابھی بعد میں ذکر کریں گے، لا غرض لہ، اس کو کوئی غرض نہیں ہے. درست. والعالی لا غرض لہ فی السافل، جو عالی ہوتا ہے اس کی غرض سافل میں نہیں ہوتی. کہ یہ بحث کیونکہ بعد میں آ رہی ہے، لہذا اس بحث کو زیادہ نہیں چھیڑ رہا میں، بعد میں ابھی آنے والی بحث ہے، بعد والی فصل میں یہ بحث آئے گی، وہاں پر ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ. لیکن علامہ حلی خواجہ نصیر الدین طوسی کے اس نقطے، ابو علی سینا کے اس نقطے کو نہیں مانتے کہ خداوند متعال کی کوئی غرض نہیں ہے. علامہ حلی کہتے ہیں نا بابا، خدا کے افعال کی غرض ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کے افعال کی غرض نہیں؟ غرض نہ ہو تو اس صورت میں تو ابس لازم آئے گا. درست ہے؟ اسی پر حملہ کرتے ہیں. وَجَمَاعَةُ الْأَوَائِلِ نَفَوْا الْغَرَضَ عَنِ الْجَوَادِ، اور یہ جو اوائل اور ان حکماء کا جو گروہ ہے وہ جواد سے غرض کی نفی کرتا ہے. کہ دقیق ناظر ہے ابو علی سینا کی طرف. اس نے جو کہا نا کہ لا غرض لہ، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گروہ تھا اوائل کا، حکماء کا، وہ جواد سے غرض کی نفی کر رہا تھا. وہ باطل ہو، یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ غلط ہے. وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ الْعَدْلِ، اور انشاءاللہ باب عدل میں ہم ذکر کریں گے کہ بات درست ہماری ہے، کہ خوب ہم بھی وہاں پر بحث کریں گے کہ بات درست ابو علی سینا کی ہے. اللہ کو والے انصاف، وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہا. اب بس وغیرہ لازم نہیں آتا. درست ہے؟ اللہ بات سنجا باشے بات بہرحال ابو علی سینا کی معمولی بات نہیں ہے. ذکر کریں گے، وہیں پر ذکر کریں گے. خوب ایک اور صفت، پہلی صفت پس یہ جود، دوسری صفت ملک، کہ خدا ملک ہے، بادشاہ ہے. یہ خدا کی جو جود والی صفت ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو یعنی جو چیز ہمیں بسا اوقات نہیں ملتی تو وہ عین مطابق جود خدا ہے. بھالے دیکھیے افادت ما ینبغی ہے، کیونکہ بچے کے ہاتھ میں چاقو دینا دیکھیے جود نہیں. بالکل ایسے ہی ہے، دقیقاً ایسے ہی ہے. اور یہ تعریف تقریباً بعد والے سب لوگوں نے، ہم متکلمین، ہم حکماء، سب لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور خوب تعریف کی ہے انصافاً. چاہے ملا صدرہ ہو، چاہے مرحوم حاجی سبزواری ہو، یہاں حتیٰ کلام میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ. درست ہے؟ خوب یہاں سے دیکھیں یہ جو بزرگوار اتنا زیادہ اصلاً الاشارات و تنبیہات کو اپنے سامنے رکھے ہوئے اور اس سے دیکھ کر مطالب کو ذکر کر رہے ہیں. خوب ان کی باتوں کو یہ دیکھیں، علامہ حلی کا طریقہ کار یہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ کیا ہے، نہ بابا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. بابا علامہ حلی اساتین میں سے استون ہے مذہب تشیع کا. درست ہے؟ خوب اس کا تعامل کیا ہے؟ جو اچھی بات ہے ابو علی سینا کی لیتے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے جس جگہ پر ان کو اعتراض ہے وہ اعتراض بھی کرتا ہے. اما اس کا معنی تو یہ نہیں ہوا کہ بس وہ سارے کا سارا کفر ہو گیا، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، ایسے ہو گیا. خوب یہ دیکھیں ناانصافی ہے. ہمارے بزرگان کا داب اور طریقہ بھی نہیں ہے. اور کتنی بڑی ناانصافی ہوگی کہ انسان بیٹھ کر کہ علامہ حلی تو فلسفے کے منکر تھے، علامہ حلی تو فلسفیوں پر لعن کرتے تھے. بابا اس کی کتابوں کو اصل سامنے رکھ کر بیٹھ کے وہ لکھ رہے ہیں نا. اچھا اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ خداوند متعال ملک ہے، بادشاہ ہے. اچھا خود یہاں پر بھی خود اسی کی طرف ناظر ہے. وہیں پر ابو علی سینا نے الاشارات و تنبیہات میں یہ بحث بھی کی ہے. اینن وہاں پر کہا اتعرف مل ملک، تمہیں پتا ہے کہ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ پھر وہاں پر اس کی تعریف کرتے ہیں. اینن جو وہاں پر وہ تعریف کرتے ہیں اسی تعریف کو یہاں پر اپنے الفاظ میں
ذکر کرتے ہیں خواجہ مرحوم علامہ حلی. ابو علی سینا کی عبارت ایسے، پہلے اس کی عبارت پڑھتا ہوں پھر سمجھ میں آ جائے گا. ابو علی سینا کہتے ہیں الملک الحق هو الغنی الحق مطلقاً. آغا جو ملک اور بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ وہ کہ جو غنی ہے مطلقاً، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اسی کی ضرورت ہے. خوب یہ ہے حقیقت میں غنی، یہ ہے حقیقت میں بادشاہ. درست ہے کہ ابو علی سینا وہاں پر کہتے ہیں وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ شَيْءٌ فِي شَيْءٍ. مجھے ربائی ذہن میں نہیں آ رہی. وہاں پر ابو علی سینا خود لکھتے ہیں کہ زمانے میں دہر میں ایک بندہ مجھ جیسا، اس کو بھی احساس تھا کہ کتنا نابغہ ہے، ابو علی سینا جیسا ایک بندہ زمانے اور دہر میں، خوب الحق والانصاف، اگر اس کو بھی کافر کہے تو پھر اس دنیا میں کون سا بندہ مسلمان رہتا ہے؟ اگر یہ بھی کافر ہے تو پھر مسلمان کون بچتا ہے؟ خوب تعبیرات دیکھیں اب اس کی توحید کے بارے میں. کہتا ہے لا یستغنی عنہ شیء فی شیء. کوئی بھی چیز کسی بھی چیز میں خدا سے بے نیاز نہیں ہے. ہر شے محتاج ہے خدا کی. نہ فقط ہر شے محتاج ہے، ہر شے میں خدا کی محتاج ہے. لا یستغنی عنہ شیء فی شیء. کوئی شے کسی شے میں بھی خدا سے بے پرواہ نہیں ہے. وَلَهُ ذَاتُ كُلِّ شَيْءٍ. اور اسی کی ملک حقیقی ہے ہر شے. درست؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْهُ او مِمَّا مِنْهُ. ہر شے اسی سے ہے، یا مستقیم یا غیر مستقیم طریقے سے اسی سے ہے. بس فَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ فَهُوَ لَهُ مَمْلُوكٌ. ہر شے جو اس کی غیر ہے وہ اس کی ملک ہے. وَلَيْسَ لَهُ إِلَى شَيْءٍ فَقْرٌ. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر شے اسی کی محتاج ہے. کہ اس تعبیر کو بہت سارے لوگوں نے پھر اپنے اپنے الفاظ میں ذکر کیا. اینن انہی جملات کو شرح اصول کافی میں ملا صدرہ نقل کرتا ہے، تھوڑی اپنی وضاحت دیتا ہے. قاضی سعید قمی توحید صدوق کی جو انہوں نے شرح کی ہے وہاں پر انہی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. حتیٰ مرحوم حاجی سبزواری، ملا حاجی سبزواری شرح اسماء الحسنہ، ان کی کتاب ہے دعائے جوشن کبیر کی شرح، مفصل ترین کتاب ہے، شرح اسماء الحسنہ، شرح الاسماء الحسنہ، وہاں پر بھی ذکر کی ہے اینن یہی تعبیر. یہ جو ابو علی سینا نے یہاں پر ذکر کی، البتہ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اس پر تھوڑے بہت اضافات کیے ہیں، لیکن اصل مطلب یہی ہے جو ابو علی سینا نے ذکر کیا ہے. اچھا اب آ جائیں، اگر آپ غور کریں تو ملک اور بادشاہ کی تعریف جب آپ کریں گے اس کے اندر چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 صفتیں ہوں اگر کسی ایک موجود میں تو وہ موجود حقیقت میں ملک اور بادشاہ ہے. وہ پہلی صفت، پہلی قید کہ وہ اپنے غیر سے بے نیاز ہو. غیر سے بے نیاز ہو. آغا غیر سے بے نیاز ہو، اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر کلن اس کو غیر کی ضرورت نہ ہو. حقیقی بادشاہ وہی ہے جو دوسرے کا محتاج نہ ہو. یہ پہلی قید ہے. دوسری قید، ہر شے اسی کی محتاج ہو. سبحان اللہ. وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ہر شے اسی کی محتاج ہو. یہ دوسری قید. نہ فقط یہ کہ ہر شے اس کی محتاج ہو، بلکہ ہر شے مل کے تلک ہو، اس کی خالص اسی کی ملکیت ہو. یہ 3 قیودات بنتی ہیں تو وہ بنتا ہے ملک اور بادشاہ. خب ظاہر سی بات ہے کہ خدا نے متعال کے لیے یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں. وجوب وجود بیان کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. واجب الوجود ہونا اور دوسری چیزوں کا ممکن الوجود ہونا بیان کرتا ہے کہ ہر شے اس کی محتاج ہے.
اگر دوسری چیزوں کا ممکن الوجود ہونا ثابت کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ ہر شے اپنی ہر شے میں اس کی محتاج ہے، مل کے تل کے خدا کی، بس وہ مالک ہے۔ دیکھیں عبارت علامہ علی کی، قال والملک، کیونکہ وہاں پر جود ہے تو یہاں پر آپ کہیں گے ملک یعنی بادشاہی، بادشاہی۔ اقول وجوب الوجود یدل علی کونہ تعالی ملکن، یہاں پر ملک کہیں گے، اوپر ملک کہیں گے، ہاں یہ وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ خدا ملک ہے، بادشاہ ہے۔ اوپر کہا تھا صفت کو ذکر کر رہے تھے، یہاں پر خدا کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، درست۔ اچھا دیکھیں، ابھی میں نے ابو علی سینا کی عبارات پڑھی اور اب آپ علامہ علی کی عبارتیں دیکھیں۔ بھائی کیوں مالک ہے؟ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْغَيْرِ، کیونکہ غیر سے کیا ہے؟ غنی ہے۔ کہ ابو علی سینا نے کیا کہا تھا؟ هو الغنی الحق مطلقا، مطلقاً کو یہاں پر علامہ علی کھولتے ہیں، غنی ہے فی ذاتہ وصفاتہ الحقیقیت المطلقہ والحقیقیت المستلزمت للاضافہ۔ آغا اس مطلقاً کو یہاں پر ایسے علامہ علی نے کھولا کہ خدا غنی ہے اپنی ذات میں، اور اس کی جو صفات حقیقیہ مطلقہ ہے، ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ صفات حقیقیہ کی دو قسمیں، ایک صفات حقیقیہ محضہ اور صفات حقیقیہ ذات الاضافہ۔ صفات حقیقیہ محضہ جیسے حیات، اور صفات حقیقیہ ذات الاضافہ جیسے علم مثلا، تو ان دونوں کو ذکر کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ غنی ہو، بے پرواہ ہو غیر سے اپنی ذات میں، اپنی صفات حقیقیہ مطلقہ میں، اور اسی طریقے سے حقیقیہ کے المستلزمت للاضافہ، وہ صفات حقیقیہ جو ذات الاضافہ ہے، کہ پہلے ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ خوب یہ پہلی قید جو انہوں نے بیان کیا، الغنی الحق مطلقہ۔ دوسری قید جس کو ابو علی سینا نے کہا تھا کہ ولا یستغنی عنہ شیء فی شیء، کوئی چیز بھی اس سے مستغنی نہ ہو، یعنی سب کے سب اس کے محتاج ہو، اس کو علامہ علی ایسے ذکر کریں، وَكُلُّ شَيْءٍ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ، ہر شے اسی کی محتاج ہو، لِأَنَّ كُلَّ مَا أَدَاهُ إِنَّمَا يُوجَدُ بِسَبَبِهِ، کیوں بھائی ہر شے اس کی محتاج ہو؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے، اور اسی کے سبب سے وجود میں آتا ہے۔ حتیٰ علامہ علی نے یہاں پر مکمل بات نقل نہیں کی، علامہ علی نے فقط نقل کیا کہ لا یستغنی عنہ شیء، لیکن ابو علی سینا کی عبارت دقیق تھی، لا یستغنی عنہ شیء فی شیء، فی شیء کو انہوں نے مناقص نہیں کیا، انہوں نے صرف اس نقطے کو مناقص کیا کہ ہر شے اس کی محتاج ہے، اما ہر شے میں محتاج ہے، نقطے شینجاب ہو، خیلی خوب، اس کو مناقض نہیں کیا علامہ علی نے۔ خوب تیسری چیز جو انہوں نے خود آخر میں لکھی تھی، وَلَهُ ذَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ عبارت تھی ابو علی سینا کی، علامہ بھی اسی کو عیناً ذکر کرتے، وَلَهُ ذَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، اور خدا کے لیے ہر شے کی ذات ہے، یعنی ہر شے مل کے تل کے خدا ہے۔ دیکھیں آقا ملکیت، یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کر لوں آپ کے لیے۔ ملکیت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ملکیت اعتباری اور ایک ملکیت حقیقی۔ خدا کے لیے جو ہم ملکیت کہتے ہیں وہ ملکیت حقیقی ہے، ملکیت اعتباری نہیں ہے۔ ملکیت اعتباری جیسے آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں عمومی طور پر دنیا میں ہم لوگ بحث کرتے ہیں ملکیت کی، آگا یہ کتاب میری ملک ہے، آگا یہ مثلا موبائل آپ کی ملک ہے، آگا یہ مثلا چیز فلاں آپ کی ملک ہے۔ خوب یہ ساری کی ساری چیزیں آگا ملک اعتباری ہیں، یعنی عقلاء نے قوانین اس طریقے سے جعل کیے ہیں کہ خاص کنڈیشنز اور حالتوں میں شروط کے ساتھ ایک شے آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، یعنی آپ اس میں تصرف کر سکتے ہو، کوئی اور بندہ آپ کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا، اور یہ ملکیت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ عقلاء نے ملکیت اس طریقے سے قرار دی، کل اگر نعوذ باللہ اگر ایک بندہ سفی ہو جائے، بے وقوف ہو جائے، عقلاء کہتے ہیں کہ حتیٰ وہ جو اس کی اپنی ملکیت تھی نا اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ولی ہونے بھلے، اور حتیٰ عقلاء جو کہتے ہیں کہ اپنی ملکیت میں تصرف بھی کر سکتا ہے، یعنی تصرفات عقلائی، غیر عقلائی تصرفات کی وہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ مثلا ایک جانور ہے، کوئی بندہ آپ کے پاس ہے، خوب عقلاء یہ نہیں کہتے کہ بابا اگر آپ مثلا آپ کے پاس کوئی گائے ہو، بیل ہو، بکری ہو، آپ اس کو جلا دیں، خوب عقلاء آپ کی مذمت کرتے ہیں۔
آپ وہاں پر کہ میری ہے تو سب کہیں گے بھائی تمہاری ہے، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ تم اس کو جلاؤ. خوب یہ بیان کرتا ہے کہ عقلا جو آپ کے لیے ملکیت بھی تصرفات بھی قرار دیتے ہیں، جو عقلائی تصرفات ہیں، غیر عقلائی تصرفات کی وہ بھی اجازت نہیں دیتے. یہ ملکیت اعتباری ہے. دوسری مرتبہ ملکیت حقیقی ہوتی ہے. ملکیت اعتباری میں مملوک کا اپنی جگہ پر جداگانہ مستقل وجود ہے، آپ کا اپنی جگہ پر مستقل جداگانہ وجود ہے، آپ اس میں تصرف کریں نہ کریں، عقلا کہتے ہیں آج ہے کل نہیں، اس طریقے سے. لیکن ملکیت حقیقی میں ایسے نہیں ہوتا. ملکیت حقیقی کی مثال دوں، مثلا جیسے آپ کی اپنے قوائے نفسانیہ، آپ کے اپنے اعضاء و جوارح. خب یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ ملکیت حقیقی ہے، یہ میرے ارادے کے ساتھ وابستہ ہے. میں ارادہ کرتا ہوں تو اوپر ہوتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں تو نیچے آتا ہے. خب یہ ملکیت حقیقی ہے. جتنی بھی میری قوتیں ہیں، قوہ نفسانیہ، چاہے قوہ سماعت ہو، چاہے قوہ بصارت ہو، چاہے قوہ فلاح ہو، یہ جتنی بھی قوہ ہیں یہ میری ملک ہے، میری ہیں، ملک ہے. منتہا ملک حقیقی ہے. اس ملک کو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے استغنا نہیں ہے. یہ جتنی بھی میری قوہ ہے میری ذات سے ہٹ کر ان کا استقلال نہیں ہے. وہ ملک پوری کی پوری میرے ساتھ وابستہ ہے. ایک لمحے کے لیے میری ذات اگر اس کو مثلا فرض کریں میرا ہاتھ کٹ جائے تو میرے نفس کا تعلق اسے ایک لمحے کے لیے ٹوٹ جائے تو دیکھیں وہ حرکت نہیں کر سکتی. ملک حقیقی میں ایسے ہوتا ہے کہ ملک حقیقی میں وہ چیز کلن مطلقہ طریقے سے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے، وابستہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس طریقے سے وابستگی ہے. تو کائنات کے اندر جو خدا کی ملک ہے کہ لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض. خوب یہ لہو 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 ملکیت حقیقی ہے. ان تمام چیزوں کا ذرہ برابر اپنا استقلال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس طریقے سے وابستہ ہے. سمجھ رہا ہوں آپ جہاں پر تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں انسان کے اختیار کے مورد میں انہوں نہیں گی، لیکن حقیقت اس طریقے سے ہے، میں بھی اسی طریقے سے خدا کے ساتھ وابستہ ہوں. لا یستغنی عنہ شیء فی شیء. اگر ایک لمحے کے لیے انسان خداوند متعال سے اپنے آپ کو جدا کرے دیکھیے تباہی، ختم، نابودی، ایسے اس کو بیان کرے. وَلَهُ ذَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، خدا کے لیے ہر شے کی ذات ہے، ملکیت خدا کے لیے. لِأَنَّهُ مملوک اللہ، اور ہر شے خدا کی ملک ہے، لیکن ملک بھی ملک حقیقی. ہاں مفتقر الیہ فی تحقق ذاتہ، اپنے تحقق ذات میں اسی کا محتاج ہے. فیکون ملکن، پس ہر شے خدا کی ملک ہے. درست بے بخشید. اس کو پڑھے فیکون ملکن، ملکن، ملکن غلط ہے، ملکن غلط ہے. جب اس طریقے سے ہے تو فیکون ملکن، پس خدا بادشاہ ہے، مالک ہے. لأن الملک هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث. اگر ملک اور بادشاہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تینوں صفتیں ہو. خود بے پرواہ ہو، ہر چیز اس کی محتاج ہو، نہ فقط ہر چیز اس کی محتاج ہو بلکہ مل کے تلک ہو اس کی. یہ بندہ یہ ایسی ذات بنے گی ملک. خوب تمام شو کافی ہے آج. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.